مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ کس بات سے تکلیف ہوتی ہے. آپ کے بچے نے غلطی کی ہے, آپ اپنے بچے کو ڈانٹ لیں, سمجھا لیں, آپ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل کبھی نہ کریں. یہ زیادتی والی بات ہے. آپ اسے رسوا نہ کریں. بتائیں کسی ایسے شخص کو جس سے آپ کو امید ہے کہ آپ کو مشورہ دے گا یا اسے سمجھائے گا, لیکن گلی گلی کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اس کی توہین نہ کریں. یہ انداز درست نہیں ہے. اس سے بچوں کی انسلٹ ہوتی ہے, وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. ہر جگہ رونا رونا میرے بچے اچھے نہیں, میں بڑا پریشان. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بچہ تو آپ کی کمائی ہے, اساس ہے, حسن ہے, نسل ہے, اصل ہے. اور اس قدر زیادہ تکلیف دینا, جگہ جگہ شکایتیں, جگہ جگہ باتیں. ہمارے بچے ہمارے ہیں نا, تو ان کی عزت کس کی ہے؟ کیوں ہم گلی گلی اپنے بچوں کی رسوائی کرتے؟ تھوڑا سا صرف جس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ معاملہ ہے کہ تصویروں کا, ویڈیو کا. اور پھر ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ وہاں سے فون کیا اور اس نے کہا میں گنبد پہ کھڑا ہوں, فون میرا آن ہے, آپ سلام کر لیں. تو میں نے ان سے بڑے ادب سے عرض کی, میں نے کہا بند کر دے, رسول پاک کسی فون کے محتاج نہیں. میں نے اسے کہا یار ہمارے امام کا تو عقیدہ یہ ہے, وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم, بس اتنا تو ہو کہ کوئی فریاد کرے دل سے. اس لیے ان چیزوں کے حضور محتاج نہیں ہے. وہ تو ہر وقت غلاموں کا سن رہے ہیں سلام, اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی ہیں وہاں پہنچانے کی. لہٰذا احترام, ادب اور ذوق بڑی ضروری بات ہے. میرا کالج میں جو کلاس فیلو سب سے زیادہ مجھے مولوی صاحب کہہ کے تنگ کرتا تھا نا, اس دور میں نا یہ بم دھماکے بڑے ہوتے تھے. تو میرا ایک قریبی دوست تھا, تو وہ بڑے خوفناک انداز میں میرا نام لے, کالج میں داخل ہوتا کہتے مولوی کی تلاشی لے لو, اور مختلف انداز میں پھبتیاں کستا. کبھی ویسٹ کوٹ پہن کے چلے جاتے تو کہتے نیچے جیکٹ تو نہیں. تو پھر مجھے کبھی کبھی وہ یہ بھی کہا کرتا کہ یار کیا رستہ اختیار کر لیا, ذہین ترین آدمی ہو سارے کالج میں, اور تم کیا مولوی بن رہے ہو. وہ دور بھی انجوائے کر کے گزارا. اور پھر وہ یورپ سے واپس آیا تو ڈھونڈ کے میرا نمبر فون کر کے کہنے لگا ایک تصویر نہیں مل جاتی تیرے نال, انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. اپنی زندگی میں مت سمجھے آپ کہ صرف آخرت میں ہی صرف جزا ملنے والی ہے. وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا مہربان ہے, یہاں بھی کوئی کمی رہنے دیتا نہیں ہے. حضرت علی فرمانے لگے میری 5 باتیں یاد کر لو, اور فرمانے لگے اونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملیں گی کہیں بھی نہیں, لڑنے سے نہیں چیزیں ملیں گی. فرمانے لگے 5 باتیں لے لو یار حضرت شیر خدا کی 5 باتیں. آج اس کو سبق کے طور پر رٹا لگا لو, اسے یاد کر لو, دل میں بٹھا لو. شیر خدا کی 5 باتیں, علم و حکمت کا نچوڑ, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیا ہوا فیض, وہ حضور کی امت کو بانٹتے ہیں, اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں. حضرت علی باتیں بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا, بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے. جیت جاؤ گے دوستو دنیا میں اگر یہ بات آ گئی تو, بچ جاؤ گے, دل ٹھنڈا رہے گا, بے قراریاں, بے چینیاں, پریشانیاں جان چھوڑ جائیں گی. امید صرف اپنے رب سے رکھو. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈرا کرو. تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو, تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو, تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو, اپنے گناہوں سے ڈرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی ناراضگی کا سبب بن جائیں. اپنے گناہوں سے ڈرو. اور تیسرا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہو نا, تمہیں پتہ نہیں, تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا. پوچھ لینا فائدہ ہوگا, کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا, کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا, کسی کو مان لینا اپنا استاد, زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گے, فیض یاب ہو جاؤ گے. اور حضرت علی شیر خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء کے لیے, فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے, بلکہ کہہ دے واللہ اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے.
یہ بات یاد رکھیں، جس بات کا پتہ نہ ہو، جس کی خبر نہ ہو، جس پر عبور نہ ہو، اس بات کو آگے بیان نہ کیا جائے اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے۔ یہ حضرت علی شیر خدا ہمیں سبق دیتے ہیں۔ اور پانچویں بات، حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھنا ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے۔ اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزارنا، زندگی میں کبھی بے صبرے نہ ہونا، حوصلہ نہ چھوڑ جانا۔ صبر بزدلی نہیں ہوتا، صبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں، صبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں، صبر تو اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے انتظار کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو تمہارے جسم میں سر کا مقام ہے وہی ایمان میں صبر کا مقام ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا نے ہمیں یاد رکھنا، کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا۔ کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی، حضور نے میری تربیت فرمائی، اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔